شفیع محمد اٹبار صاحب، ذوالفقار علی ناور صاحب، شبیر احمد صاحب، عبد الجبار صاحب، محمد انور بھٹی، غلام حسین چنا صاحب، قرآن صاحب، سید صابر حسین صاحب، صابر حسین چندور صاحب، ممتاز عباسی صاحب، ٹینٹ سروس مانشی پور، خالد حسین موسیٰ ایسی واٹرا، محمد صلاح زہری اور تمام برادران اہلیان صحبت پورا بلوچستان، یقین کیجئے گا مجھے آپ کا اہتمام دیکھ کے بڑی دلی خوشی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں تو یوں ہی کہوں گا کہ غلاموں کو اپنے آقا کا جشن ایسے ہی منانا چاہیے، غلاموں کو اپنے آقا کا جشن اور میلاد اس طرح ہی ذوق اور شوق کے ساتھ منانا چاہیے۔ جن احباب نے انتظامیہ کے ساتھ تعاون فرمایا، جو چل کے آئے مہمان دور دراز سے، اللہ کریم سب کو اجر عظیم عطا فرمائی۔ اور یقین کیجیے گا بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے محبوب کا جلسہ اور جلوس کا اہتمام کروں۔ 1,34,000 انبیاء کرام علیہ السلام کم و بیش صفحہ حشری پہ آئے ہیں نا، سارے نبیوں کا میلاد اور سارے نبیوں کا ذکر آپ اور میرے کملی والے نبی کریم نے فرمایا، مگر جب حضور کی باری آئی تو اللہ نے فرما دیا کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ تمام نبیوں کے خاتم ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، هو الاول والآخر۔ نبی کریم نے عرض کی یا اللہ آپ کے سارے نبیوں اور رسولوں کا ذکر اور میلاد تو میں نے سنایا، اب میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد والا ذکر کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ سارے نبیوں کا ذکر اور میلاد سناتے جاؤ، کیا ہوا آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، میں آپ کو غلامی ایسے دے دوں گا، میں آپ کے غلاموں کی ڈیوٹیاں اس طرح کی لگا دوں گا کہ گلی گلی گاؤں گاؤں نگر نگر آپ کا میلاد نہ ہو جائے، مجھے مصطفیٰ کا خدا کون کہے گا؟ بڑے خوش نصیب آپ لوگ ہیں، یقین کیجئے گا اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ میرے محبوب علیہ السلام کے میلاد کا اہتمام بھی فرمائیں اور جا کے نبی کریم کی نعتیں بھی سماعت فرمائیں۔ میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، مجھے حکم فرمایا رحمۃ اللہ صاحب نے کہ کوشش کرنی ہے کہ اردو میں تقریر ہو جائے، مگر میں چونکہ پنجاب سے آیا ہوں بھائی 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے، ہمارا کلچر، میری تقریر کا جو انداز ہے وہ بھی پنجابی میں ہے، تو اگر کوئی الفاظ اس نہیں سمجھے تو آج پہلی مرتبہ آیا ہوں بھائی مجھے معاف کیجیے گا، علماء بھی تشریف فرمائے ہیں۔ میلاد شریف کا موقع، میرا دل کر رہا ہے کہ میلاد شریف پہ ہی پہلے گفتگو کی جائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ۔ اللہ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ سلام ہو اس دن پہ جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اس دن سے بھی سلام ہو جس دن اب ہم ان کو موت عطا کریں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، موت کے بعد اللہ نے فرمایا جب ہم ان کو نئی حیاتی نئی زندگی دے کے عطا کر کے اپنی طرف بلا لیں گے، اللہ فرماتا ہے اس دن پہ بھی سلام ہو، اس دن سے بھی سلامتی ہو۔ یہ آیت پاک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پاک میں اللہ نے نازل فرمائی، اسی سورہ مریم کے اندر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پہ بھی سلام فرمایا۔ مگر بلوچستان کے رہنے والوں سنیوں، ہمارے علماء کا عقیدہ یہ ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ قرآن مجید کی ہر عظمت والی آیت کا پہلا مصداق ہمارا نبی ہے، پھر کوئی اور ہے۔ اگر پروردگار یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پہ فرما رہے ہیں کہ میرا یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پہ سلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پہ سلام ہے، آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا۔ اگر یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پہ سلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پہ قرآن مجید پہ سلام ہے، تو کملی والے کے میلاد پہ سلام نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کون سی ایسی عظمت ہے جو کسی اور نبی کو ملی ہے مگر آمینہ کے بیٹے کو نہیں ملی؟ نہ، ہر عظمت والی آیت پاک کا پہلا مصداق آپ کا اور میرا نبی کملی والا جناب مصطفیٰ کملی والے رسول اللہ ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیشتر انبیاء کو نام لے کے سلام فرمایا، کہیں پہ اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم پہ سلام ہو،
میرے ابراہیم پہ سلام ہو. کہیں پہ اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ اِلْيَاسِ الیاس علیہ السلام پہ بھی سلام ہو. کہیں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. کہیں پہ اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام پہ بھی میرا سلام ہو. کہیں پہ اللہ نے سارے رسولوں کو اکٹھا سلام فرمایا. اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. فرمایا میرے سبھی رسولوں کو میرا سلام ہو. مگر قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے دیکھ لیں, اللہ نے بعض انبیاء کو نام لے کے سلام فرمایا. مگر قرآن مجید بار بار پڑھ کے دیکھ لیں, مقام حیرت کی بات ہے کہ نبیوں کو اللہ نام لے لے کے سلام فرما رہے ہیں. مگر جس نبی پہ, قمری والے پہ, جس مصطفیٰ پہ قرآن مجید نازل فرمایا, پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی محمد مصطفیٰ کا نام لے کے اللہ نے سلام نہیں فرمایا. عرض کی یا اللہ نبیوں کو نام لے کے سلام فرمایا ہے, اپنے یار کو سلام نہیں فرمایا. اب میں نے قرآن پڑھ کے نا تھوڑی تھوڑی پنجابی بھی مار رہی ہے, تو کوشش خود ہی کیجیے گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی مرتبہ کوئی سندھی بندی بھی بلوچستان بھی تھوڑی بولی بھی سیکھ کے آئیں گے. اور میں قرآن پڑھا بھائی, اتنا بڑا اجتماع ہے. میں دعا کروں گا کہ یا اللہ جو تیرے محبوب کی خوشی میں میلاد کی خوشی میں شامل ہیں, جو سب سے اونچا بولے سبحان اللہ, سب سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچ جائے. یہ آپ کے علاقے صحبت پورا, یہ گاؤں, یہ سارا خود, یہ دیواریں فضائیں, یہ گواہ ہو جاؤں کہ سنی ماؤں کے سنی بیٹے بیٹھے ہیں ایسے بولے سبحان اللہ. اب میں پھر دعا کروں گا یا اللہ جو اس سے بھی اونچا بولے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ, آج رات گھر جا کے سوئیں تو خواب میں نبی کریم کی زیارت ہو جائے. میں ایک دعا میرا دل کرتا ہے اور بھی کروں, یا اللہ جو اس سے بھی اونچا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ, اسی محفل میں کھلی آنکھوں کے ساتھ کملی والے کے دید نصیب فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پنجابی سے کہتے ہیں ہن کام ایتھے رکھے آ جائے. آپ ذرا اللہ نے نبیوں کو نام لے لے کے سلام فرمایا. اب پڑھو قرآن, ماٹھے پہ گئے ہو. مجھے خبر ملی ہے کہ لوگ صبح سے بیٹھے ہیں, تو صبح سے بیٹھنے والے شام کو ویسے تو سبحان اللہ کہہ کہہ کے تھوڑے تھک گئے ہوتے ہیں. اب میرا سفر دیکھ لیں, وہ روند نہیں بچے گی, آج روند ہے. اب نالے پنجابی پہ نالے اردو. اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, پروردگار نے فرمایا میرے ابراہیم علیہ السلام سے سلام ہوئے. کدھر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ اللہ نے فرمایا الیاس علیہ السلام سے بھی سلام ہوئے. کدھر اللہ نے فرمایا میرے نوح علیہ السلام سے سلام ہوئے. کدھر پروردگار نے سارے رسولوں کو کٹھا سلام فرمایا. اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ, اللہ نے فرمایا میرے سارے رسولوں سے میرا سلام ہوئے. عرض کی دیا اللہ نبیوں نام لے لے کے سلام فرمایا. یا اللہ جڑا سادہ نبی ہے, جڑا تیرا کملی والا ہے, پورے قرآن دے اندر کملی والے نو نام لے کے سلام نہیں فرمایا. عرض کی دیا اللہ وجہ کی ہے, پروردگار نے فرمایا کملی والے سارے نبیوں وچوں تیرے ورگا تے نبی کوئی نہیں. کملی والے تیرے ورگا تے نبی کوئی نہیں. اساں تینوں سلام ایویں نہیں کہنا, یا اللہ کیویں کہنا ہے. پروردگار نے فرمایا کملی والے اسی تینوں دلہا بنا کے اپنے عرش تے بلا کے اپنے سامنے بٹھا کے پھر کہاں گے السلام علیک ایھا النبی. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ کو عرشوں پہ بلا کے دلہا بنا کے عرشوں پہ بلا کے اور اپنے سامنے بٹھا کے پھر کہیں گے اے نبی آپ پہ میرا سلام ہو. السلام علیکم ایھا النبی. گرامی قدر حضرات, جس محبوب کی محفل کو سجا کے آپ بیٹھے ہیں, اس محبوب نے ساری رات جاگ کے عبادت کیا کرنی. نبی کریم کے پاؤں مبارک سوج جانے. اللہ نے اپنا یار کے پاؤں کی سوجن دیکھی تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا.
اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشکلوں میں پڑ جائیں، آپ مشقتوں میں پڑ جائیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اپنے یار کے پاؤں کی تکلیف اور سوجن دیکھی. اللہ نے فرمایا اے بھکن والے محبوبہ یا ایھا المزمل، اے بھکن اوڑھنے والے کملی اوڑھنے والے محبوب ساری رات قیام نہ کیا کرو، آدھی رات قیام کر کے آدھی رات آرام کر لیا کرو. اللہ کا اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ پیار ہی ایسا نا. اللہ نے فرمایا کہ آپ آدھی رات آرام کرو آدھی رات قیام کرو. آپ کی اور میری اور سب کی باری یہی. اللہ نے فرمایا دن کو بھی میرا ذکر کرو رات بھی میرا ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس میرا یاد کرو میرا ذکر کرو. اپنا یار کی باری یہی فرمایا آپ آدھی رات آرام کر لیا کریں. نبی کریم نے عرض کی سینہ تو ولا نعوم، یا اللہ آپ خود سوتے نہیں ہو اور مجھے فرما رہے ہو کہ سو جا. ولا یعودہ حفظہما، عرض کی یا اللہ اگر زمین اور آسمان کی حفاظتیں کر کر کے آپ نہیں تھکتے، تیری عبادت کر کر کے محمد کب تھک رہے ہیں، میں نہیں تھک سکتا. اللہ نے فرمایا کہ آپ آدھی رات آرام کریں آدھی رات قیام کریں. سمجھ آ رہی ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یہ دستگیر. نبی کریم نے آسمان کی طرف دیکھا. میں پڑھوں قرآن؟ آج سبحان اللہ بولنا ہی پڑے گا بھائی. مدینہ طیبہ تک آواز چلی جائے ایسا بولو سبحان اللہ. عرض کی تھی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. عرض کی تھی اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے، میری قربانی بھی تیرے واسطے، میرا آنا بھی تیرے واسطے، میرا جانا بھی تیرے واسطے. وہ محیای و مماتی، میری حیات بھی تیرے واسطے، میری موت بھی تیرے واسطے، یعنی کہ میرا آنا بھی تیرے واسطے، میرا جانا بھی تیرے واسطے. اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اللہ نے فرمایا کمری والے جے تیرا آنا بھی میرے واسطے، تیرا جانا بھی میرے واسطے، پھر میں رب اعلان کرنا وا کہ تیرے آن تے بھی سلام ہے، تیرے جان تے بھی سلام ہے. اللہ نے فرمایا تیرے آن تے بھی سلام ہے تیرے جان تے بھی سلام ہے. اللہ نبیوں قرآن مجید دے اندر سلام فرما رہے ہیں، نبیوں کا پروردگار سلام فرما رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نبیوں پہ سلام بھیجتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ مریم پڑھ کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پاک پہ سلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پاک پہ سلام. وہ تو مقتدی ہیں، ہمارے نبی جو امام الانبیاء، ان کے میلاد پہ سلام نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا بلوچستان، صوبت پورا اور دیگر قرب و جوار سے عام آنے والوں، اللہ نے صرف میلاد پاک پہ سلام ہی نہیں فرمایا. اللہ نے جو ہم محفل نبی کریم کی آمد کی خوشی میں سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ نے اس میلاد پاک کی قرآن مجید کے اندر قسم بھی اٹھائی ہے. مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ اگر کسی کو قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے
کیا وہ کبھی کسی عام چیز کی قسم اٹھائے گا؟ کبھی کوئی انسان کہے گا کہ یہ ٹینٹ بڑے خوبصورت ہے، مجھے ان ٹینٹوں کی قسم ہے؟ کبھی کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ مجھے ان سپیکروں کی قسم ہے؟ کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے فلاں مکان کی قسم ہے، مجھے کوٹھی کار کی قسم ہے؟ نہ، کیونکہ یہ تو ایک عام چیز ہے نا۔ انسان جب بھی قسم اٹھائے گا عظمت والی چیز کی ہی قسم اٹھائے گا، یعنی کہ یا قرآن مجید کی قسم اٹھائے گا یا رحمان کی قسم اٹھائے گا۔ ہم لوگ اتنے سیانے بنتے ہیں، سمجھدار ہیں کہ عام چیز کی قسم، وہ میلاد کی کیا شان ہوگی جس کی قسم خدا خود اٹھا رہا ہے؟ اس کی بھی جو کوئی عظمت ہے نا، جس کی قسم پروردگار نے قرآن مجید کے اندر اٹھائی۔ اگر آپ میں سے کوئی پوچھے کہ قرآن مجید میں کس جگہ پہ اللہ نے میلاد پاک کی قسم اٹھائی، تو میں قرآن پڑھ کے پنجابی میں ترجمہ کروں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، مگر اس سے پہلے مجھے پہلے والی سبحان اللہ ضرور چاہیے۔ پھر بولیے گا سبحان اللہ۔ سنیے قرآن، اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا مینوں نجم دی قسم ہے، مینوں نجم دی قسم ہے، نجم ستارے نوں کہا جاندا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اس نجم تو مراد میرا نانا مصطفیٰ ہے، اس ستارے تو مراد کمری والا نانا مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مینوں نجم دی قسم ہے، عرض کی دیا اللہ کی تو دی قسم ہے، فرمایا اِذَا هَوَىٰ، جدوں ستارہ زمین والے ہوندے ہیں، علماء فرماندے نے ستارے بلندی تے ہوندے نے، اس بلندی تو مراد معراج مصطفیٰ ہے، ہوا تو مراد میلاد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا کملی والیا مینوں تیری معراج دی بھی قسم ہے، تیرے میلاد دی بھی قسم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جیے دستگیر۔ اب بولیں جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میلاد کی بھی قسم ہے۔ اللہ اس میلاد پاک کی قرآن مجید کے اندر قسم اٹھا رہا ہے۔ یہ جو میلاد ہم صحبت پورا کے اس عظیم گاؤں اور یہ کھلی جگہ پہ یہ اتنا پیارا خوبصورت ماحول بنا کے بیٹھے ہیں نا، اس کی قسم اللہ نے اٹھائی۔ کبھی اللہ میلاد پاک پہ سلام فرما رہے ہیں، کبھی پروردگار اس میلاد پاک کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، سنیوں کے امام نے اسی لیے تو عرض کی تھی نا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا تو ایک سلام ہے نا میلاد پہ، ہم گناہگاروں کے لاکھوں سلام اس گھڑی پہ جس گھڑی آپ نے اپنا کمری والا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اور حضرت سخی سلطان بہور رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ان لوگوں کے مقدروں پہ ناز کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پیر باہو حضرت سخی سلطان بہور رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ان لوگوں کے یعنی کہ ہمارے وقتوں پہ ناز کیا، کیونکہ اللہ نے کمری والا ہمیں عطا فرمایا نا۔ بھائی کوئی سارا کچھ بھی کسی کو دے کے نا، کوئی بھی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا۔ سارا کچھ دے دے، پوری کائنات دے کے نا، انسان اپنا محبوب کسی کو بھی نہیں دیتا۔ تو ہم یہ میلاد شریف کی محفل سے جا کے اللہ کی بارگاہ میں شکر نہ ادا کریں کہ یا اللہ کوئی کسی کو اپنا یار نہیں دیتا، تیرا شکر ہے مولا کہ تو نے اپنا محبوب اور اپنا یار ہمیں عطا کر دیا۔ بس پھر حضرت سخی سلطان بہور رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ہمارے باتوں پہ ان لوگوں کے مقدروں پہ ناز کیا جن کو اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ میں سخی سلطان بہور رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھوں گا، اس سے پہلے مجھے سبحان اللہ پہلے والے چاہیے بھائی۔ میں رات کو پیر صاحب کے وہ جلانی اور قادری آستانے پہ میں حاضر تھا، کل صبح سے ہم پہنچے ہیں۔ ادھر بھی بڑی محبتیں تھیں، ادھر بھی محبتیں ہیں۔ اب واپس جا کے پھر لاہور بھی تقریروں کا آغاز کرنا۔ اتنی سبحان اللہ آپ واقعی مجھے دے رہے ہیں کہ میرا گزارا ہو جائے گا پنجاب کا۔ پیر باہر شاد فرماتے ہیں بے بسم اللہ
समय लागा ये भी कहना भारा हो लाल शिफात सरवरे आलम छुट सी आलम सारा हो लाल शिफात पता नहीं समझ आई कि नहीं आई मैं आसान करके समझाऊं ये मिलाद मनाना ना छोड़े करो ये मिलाद मनाते रहा करो जिस कमरे वाले का मिलाद सजा के बैठे जब कयामत का दिन आएगा फिर नाल शिफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हो हद बे हद दुरूद नबी के जीदाएद बसारा हो मैं कुर्बान बिना थी बाहो जिन्ना मिलया नबी सुहाना मेरे बाबू से बात है कि मैं कुर्बान हूं इन पे जिनको मिला नबी सुहारा हमें मिला ना मैं कुर्बान हूं कि ना थी बाहू जिन्ना मिला नबी सुहारा और पीरे बाबू फरमा रहे हैं कि मैं आप पे कुर्बान जाऊंगा अल्लाह ने इतना खूबसूरत महबूब बना के हमें अता फरमाया मेरा दिल अपना भी कर रहा है कि कमली वाले की विलादत वाले वाकयात भी सुना के जाऊं अगर आप लोगों के पास टाइम है मुझे नहीं पता कि कब दुआ करनी है जी बिस्मिल्लाह जी फरमा रहे हैं कि आप लगे रहे गिरामी कदर हजरात मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी तारीफ भी अर्ज कर दूं नबी करीम की अम्मी जान हजरत अमीना कायनात सज्जदा कायनात हजरत तय्यबा ताहिरा आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा याद रखिएगा नबी करीम की अम्मी जान मदीना तय्यबा में पैदा हो गए मदीना तय्यबा में हजरत अमीना कायनात आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी विलादत पाक हुई और नबी करीम के बाबा जान अबू जान हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु आप मक्का मुकर्रमा में पैदा हो गए ये जो मदीने वाले हैं ना ये जो मदीना है ये हमारे नबी का नदियाल है जिसको पंजाबी में नानके बोलते हैं ये मेरे नबी के नानके नहीं मेरे नबी करीम के अब्बा जान अब्दुल्लाह के भी नानके मदीना के और नबी करीम के बाबा जान अब्दुल्लाह के नंदियाल ही मदीने नहीं नबी करीम के दादा जान हजरत अब्दुल्लाह के नंदियाल पाक भी मदीना के हजरत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना तय्यबा में पैदा हो गए अभी बचपन है नबी करीम की अम्मी जान का हजरत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा का मदीना तय्यबा में अभी बचपन आपकी सीरत की किताबों में मैं पढ़ रहा था कि आपका बचपन है और कभी एक औरत मदीना तय्यबा में आती है उस औरत का रंग काला और आंखें नीली थी वो बहुत पढ़ी लिखी काहिना औरत थी वक्त के रवाजों के मुताबिक वो आलिमा भी थी फाजिला भी होगी यानी कि मैं सादा करके समझाऊं कि वो बहुत बड़ी नजूमी औरत थी वो औरत कभी मदीना तय्यबा में आती है वो मदीना तय्यबा के सारे लोग अपने बच्चों को गोद में उठा के ना कितार बना के खड़े हो जाते हैं सारा दिन ये औरत मदीना तय्यबा के बच्चों की हाथों की लकीरें देख के तकदीरें बताती है यानी कि नजूमी औरत सजदा आमिना फरमाते हैं मेरा भी बचपन में सहेलियां दिलाल भाई खेड़नी अचानक शौर से सौदा बिनते दारा नजूमी औरत आई है मदीने के लोग दौड़ने लग गई लोग अपने बच्चों को गोद उठा के खितान से खड़े हो गए सारा दिन सौदा बिनते दारा मदीने के बच्चे लकीरा देख
کے تقدیریں دس دی جا رہی سجدہ آمنہ فرما دے میرا بھی بچپن ہے ہولی ہولی سجدہ آمنہ بھی کتار کھڑیاں ہو گئیاں جڑے بنے آمنہ سجدہ دی باری آ گئی نجومی عورت نے آمنہ دے ہتھاں یہ لکیراں لکھیاں اس نجومی عورت دی اکھیاں چ اتھرو آ گئے رو کے کہنے لگے مدینے والے آؤ یہ بچی کون ہے لوگ کہنے لگے وہاں بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ آجے لوگ کہنے لگے کیوں بھائی پوچھ رہی ہیں سودا بنت زارا نجومی عورت کہنے لگی حاضی النذیرہ ابو تولدان نذیرہ کہنے لگی میرا علم یا خدا ہے اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا نبی دی ماں بنے گی یہ پرچی نے کام آسان کر دیا ہے وہ انتظامیہ نے پرچی بھیجی ہے کہ آپ جس لہجے میں پنجابی بول رہے ہیں نا وہ بھی ہمارے لوگ سمجھ رہے ہیں اور پنجابی چلے گی اونچا بولو سارے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ایک وہ واقعہ سی کہ بچپن تو نبی کریم دی امی جان مشہور ہو گئی کہ آمینہ کسی نبی دی ماں بنے گی بس پھر ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئی مدینہ پاک سے مکہ سے عبداللہ جوان ہو گئے نبی کریم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کر کے نا حتیم کعبہ میں لیٹ گیا فرماتے ہیں میرے گھر میں عبداللہ میرا بیٹا بھی جوان ہے میں حتیم کعبہ میں لیٹ گیا میں لیٹا کیا بس میری آنکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا میری خواب میں جا گیا وہ بابا آگے کہنے لگا کہ عبد المطلب جدو صبح تیری آنکھ کھلے نا اپنے پتر عبداللہ نو تیار کر کے نا نال قریشیاں دے چند سردار لے کے مدینے آجے وہاں بن عبد مناف دے بیٹی آمنہ جوان ہو گئی ہے اپنے پتر عبداللہ دا نکاح رشتہ آمنہ دے نال کر کے نبی کریم دے دادا جان فرماندے ہیں کہ بابا جی میں پیغام دے کے ٹرے تے میں پوچھا بابا جی میں ٹر کے جاواں یعنی کہ میں چلا تو جاؤں آپ کون ہیں بابے نے مڑ کے دیکھا تے بابا کہنے لگا پتر میں نے پہچانے یا نہیں آپ نے عرض کی بابا جی میں نہیں پہچانے تے بابا کہنے لگا بیٹا میں نے غور نال ویکھ لیا میں 70,000 نبیاں دا دادا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کسی دا رشتہ پہلے دا چودھری کراوے کسی دا رشتہ پہلے دا کمی کراوے کسی دا پہلے دا مولوی کراوے کسی دا نانا ماما پوتی چاچے کسی دا سائیں کراوے اس رشتے دی میں عظمت کے لیے سناواں جڑا رشتہ لے کے مڑ نبیاں دا دادا ہے جد الانبیاء رشتہ لے کے آیا نبی کریم کے دادا جان عبد المطلب فرماندے نے صبح میری آنکھ کھلی نا تو میں اپنے بیٹے عبداللہ نے بلایا تو میں کہا پتر تیار شیار ہو تیاری شیئر کر بیٹے کو تیار کیا میں چونکہ رات میں وہ اردو مکس کر کے آؤں ڈالتا کہ سینہ بلوچستان ہے مکس سے کام چلے یہ تو ایک دو تقریر لاہور میں جا کے پنجابی میں کروں گا تو رات والی اردو نکلے گی چلو یہ بھی اپنے لطف ہے فرمایا پتر تیار شیئر ہونا عبداللہ کو تیار کیا نا ساتھ میں کچھ رشتہ دار کچھ سردار قریش کے بھی تیار کیا نبی کریم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں چل پڑا مدینہ تجربہ اگر آپ تاریخ مدینہ بھی پڑھیں نبی کریم کے خاندان کی تاریخ بھی پڑھیں تو نبی کریم کے دادا جان کا نندیال بھی مدینے تھا آپ کی امی جان یعنی کہ نبی کریم کی جو پردادی تھی وہ مدینے کی رہنے والی تھی نبی کریم کے دادا جان کے کچھ دن کچھ مہینے لگا لیں مدینہ تجربہ میں بچپن میں گزرے ہوئے تھے جب نبی کریم کے دادا جان آئے نا مدینہ تجربہ ساتھ بیٹا عبداللہ ہے کچھ رشتہ دار بھی ساتھ ہے آکے مدینے والوں سے پوچھنے لگے کہ یہ مدینے میں وہاں بن عبد مناف کون ہے تو مدینے کے لوگ کہنے لگے عبد المطلب آپ کو نہیں پتا جو آپ کا بچپن کا دوست تھا نا یار تھا وہیب وہاں وہیب کا چھوٹا بھائی ہے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی تسلی ہو گئی یار یہ تو وہ پرانا رشتہ نکل آیا
साउंड वाले से मैं गुजारिश कर जो पहले सेटिंग थी ना जब मैं बैठा था वो ठीक थी, अब थोड़ी गड़बड़ महसूस हो रही है, वही कर दे बस गुजारा कर लेंगे। आप फरमाते हैं कि ये तो पुराना रिश्ता निकल गया। ठीक जब आके नबी करीम के दादा जान ने दरवाजा खटकाया ना मदीने का, वहां बिन अब्द मनाफ का, यानी कि नबी करीम के नाना जान का। अब आप खुद ही फैसला करें कि आप में से किसी का दरवाजा खटके तो कोई दरवाजा खोले, सामने उसका मुर्शद खड़ा हो, खबर भी ना मिले, फोन भी ना आए, आप 2 घड़ियों के लिए क्या महसूस करेंगे कि मैं अब क्या करूंगा, क्या करूं? क्योंकि वो कहते हैं कि माड़े दे घर तगड़ा आ जाए ना, ਉਹਨੂੰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚਾਹ ਬੜੇ ਚੜਦੇ ਆ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਮਤਵੱਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਬੇ ਦੇ ਮਤਵੱਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੇ। शाम पै गई, इधर मदीने वाले बह गए, सामने मक्के वाले परौने बह गए। नबी करीम दे नाना जी कहने लगे लजपाला अज वाला मदीने के में आ गए जे। नबी करीम दे दादा जी फरमान लगे बिन अब्द मनाफ आ मेरा पुत्र अब्दुल्ला आई, पूरे अरबा जेड़ा सोना नौजवान कोई नहीं, मैं सुन के आया वां तेरे बेड़े च तेरी बेटी आमिना जवान हो गई आ, मैनू मेरे अब्दुल्ला वास्ते आमिना दा रिश्ता दे दे। नबी करीम दे नाना जान ने सुनिया ते हाथ बन ले, रो के कह लगे लजपाला आमिना आज भी तेरी कल भी तेरी, आमिना आज भी तेरी है कल भी तेरी है। ते नबी करीम दे दादा जी फरमान लगे वाह बिन अब्द मनाफ लोग बेटियां दे रिश्ते ये भी नहीं देंदे, लोग मुंडे दा किरदार पुछदे ने, लोग बिरादरी के रस्म रवाज पुछदे ने, तू ते मेरे कोल पुछया ही कोई नहीं। पहली मुलाकात च रिश्ता पिया देना ने। नबी करीम दे नाना जान ने अर्ज की सोनिया मैं किवें दा रिश्ता देवां जेड़ा इब्राहिम नबी खां विच तैनूं मिलिया सी, अज 8 दिन गुजरे ने मैनू भी मिल के गया। मैं रिश्ता क्यों ना दूं? उर्दू में समझा दूं भाई कि समझ आ गई है? थोड़े बंदे बोले ना, चलो जेड़े रह गए मैं उन्होंने भी समझा दूं। नबी करीम के नाना जान कहने लगे कि मैं रिश्ता क्यों ना दूं, मेरी बेटी आमिना आपकी है, जब मर्जी निकाल कर ले जाए। नबी करीम के दादा जान कहने लगे कि पहली मुलाकात है यार, तो रिश्ता कोई किसी से पूछे तो वो बिरादरी भी पूछता है, रस्म रिवाज भी पूछता है, वो दाएं बाएं से पता लगवाता है ना कि ये लड़का क्या करता है, ये कौन है। नबी करीम के दादा जान देना पूछे ही कुछ नहीं, तो नाना जान नबी करीम के कहने लगे कि मैं क्या पूछूं आपसे, मुझे इब्राहिम बता गए हैं, वो जो बाबा जी साहब में आपको पैगाम दे के गए ना 8 दिन पहले, वो मुझे भी पैगाम मिल गया। वक्त के रवाजों और तकाजों के मुताबिक उसी मजलिस में नबी करीम की अम्मी जान हजरत आमिना और अब्बा जान हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ। रवाजों और तकाजों के मुताबिक शादी हो गई। अब सोबत पूरा और इर्द गिर्द से आने वालों नबी करीम की महफिल में खुशी से बैठने वालों ईमानदारी से मुझे खुद ही बताएं कि जिस बारात का दुल्हा अब्दुल्ला हो और दुल्हन आमिना हो तो बराती फरिश्ते बन के आए होंगे, बराती तो फिर फरिश्ते बन के आई होंगे। नबी करीम की अम्मी जान फरमाती हैं कि जब निकाह हो गया फिर भी 3 दिन तक मक्के वाले मदीने ठहरे रहे। 3 दिन के बाद बारात जब मक्के वापस चली ना, नबी करीम की अम्मी जान फरमाती हैं कि मैं दुल्हन बन के साथ जा रही। अब आप फरमाती हैं कि मक्कातुल मुकर्रमा में आ गई, मदीना तैयबा से मेरी शादी हो गई हजरत अब्दुल्ला से। फरमाती हैं कि मैं मक्के में आके अपने मुकद्दरों पे और भी नाज करूं, और भी मुझे खुशी महसूस इस बात की हुई कि जिस घर से आई हूं वो मदीने के सरदार हैं, और जिस घर में आई हूं ये मक्के के सरदार हैं, बल्कि पूरी कायनात के सरदार हैं। ये कायनात के सरदार हैं क्योंकि ये काबे का मुतवल्ली का घर है। ये तो कायनात का ऐसा मुअज़्ज़ज़ घराना है कि इनकी गली से भी गर्दन लोग अपने गर्दन को ना इस तरह झुका के गुजरते हैं। बस नबी करीम की अम्मी जान फरमाती हैं कि फिर दिन भी खुशियों के और रातें भी खुशियों की।
آج کسی وڈیرے کی کسی چودھری کے لڑکے کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی ہو، آپ کو پتا ہے نا کئی کئی دن تک پروگرام چلتے رہتے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، دوست آ رہے ہیں، مبارکیں مل رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، کوئی کسی کو بلا رہا ہے، کوئی دولہا کسی کی دعوت کر رہا ہے، کوئی دولہے کی دعوت کر رہے ہیں، کئی مہینوں تک یہ سلسلے بڑے لوگوں کے گھروں میں چلتے ہیں۔ ان سے بڑا کون تھا؟ نبی کریم کے بابا جان کی شادی ہو گئی، بس خوشیاں ہی خوشیاں ہر طرف، مگر کاتب تقدیر نے تو کچھ اور ہی دیکھا ہے۔ ابھی 3 مہینے شادی کو گزرے نا، نبی کریم کے دادا جان نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ دلہا 3 مہینے کا اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کے نا تو حضرت عبدالمطلب فرمانے لگے بیٹا عبداللہ، جوان بھی تھے اب شادی بھی ہو گئی ہے، تو کاروبار کی طرف بھی توجہ دینا، آپ کو کام وغیرہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی بابا جی میں تو حاضر ہوں، آپ حکم تو فرمائیں۔ نبی کریم کے دادا جان فرمانے لگے بیٹا عبداللہ میرا قافلہ ملک شام کی طرف کاروبار کے لیے جاتا ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ اس مرتبہ آپ خود قافلہ لے کے جائیں، یعنی کہ آپ بھی کاروبار کی طرف توجہ دیں، میرا کاروبار کر کے آئیں گے۔ حضرت عبداللہ نے تیاری شروع کر دی اور نبی کریم کی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کو پتہ لگا نا کہ عبداللہ تو بڑی دور جا رہے ہیں، آپ کمرے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ آئے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے قریب بیٹھ کے فرمانے لگے آمینہ رو تو نانا، 3 مہینے کی بات ہے، 1 مہینہ جاتے سفر میں لگے گا، 1 مہینہ میں رکوں گا اور 1 مہینہ واپسی میں پھر لگے گا، یعنی کہ 3 مہینے کی بات ہے، 3 مہینے کے بعد ملاقات ہو ہی جائے گی، ابا جی کا حکم ہے میں جا رہا ہوں۔ سجدہ آمینہ فرمانے لگی میں نے کب منع کیا، بابا جی کا حکم ہے جاؤ، مگر میں کیا کروں، میں نے تو ابھی آپ کو جی بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ المختصر کے نبی کریم کی امی جان نے حضرت عبداللہ کو آنسوؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ ادھر حضرت عبداللہ کا قافلہ پہلے دن جب مکہ المکرمہ سے نکلا نا، پہلے دن حضرت عبداللہ ابھی اپنے گھر سے گئے، پہلے دن سجدہ آمینہ کو انتظار لگ گیا کہ میرے عبداللہ واپس کب پلٹ کے آئیں گے۔ اب 2 طرح کی روایت ہے، ایک روایت میں ایسے لکھا ہے کہ ملک شام جاتے راستے میں مدینہ ہے، حضرت عبداللہ کو خیال آیا کہ میرے نانکے بھی ہیں، نندیال اور سسرال بھی ہیں، تو میں جاتے مل جاؤں۔ ایک روایت ہے کہ آپ واپس آ رہے کاروبار سے، پھر خیال آیا کہ میرے نندیال بھی ہیں، سسرال بھی، رشتے دار ہیں، تو میں جاتے جاتے مل جاؤں۔ حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ میں آئے تو ان دنوں بخار کی وہ بات تھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کافی شدت سے بخار ہو گیا، بخار کی شدت آ گئی، اتنی شدت بخار کی کہ نبی کریم کے بابا جان حضرت بخار کی شدت کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں وصال فرما گئی۔ ادھر حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، مدینے والوں، نندیال والوں نے اور سسرال والوں نے قبر بنا دی مدینہ طیبہ میں۔ مکہ المکرمہ کی طرف پیغام بھیج دیا کہ آپ کا عبداللہ جو ہے وہ تو فوت ہو گئی، وہ تو ابھی واپس مکہ نہیں آئیں گے۔ ادھر سجدہ آمینہ دروازہ ہوا کے ساتھ ہلتا ہے نا تو دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا عبداللہ آگے ہے۔ آپ صبح بھی انتظار کرتے ہیں، دوپہر شام رات کو بھی حضرت عبداللہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سمجھتے ہیں تو میں ایک شعر میاں صاحب کا سنانا چاہوں گا، سارے بولیے گا سبحان اللہ، ایک کوشش اور کریں سبحان اللہ کہنے کی۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں رستہ یوں دیکھا، رستہ یوں دیکھا میں دل بھرے اپنے دا محل اونچے دے چڑھ کے جس ویلے میں روما اندر بڑھ کے۔ صبح بھی اڑیک دیا نہیں تو رات بھی اڑیک دیا۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم دے دادا جان کو باروں پیغام نہیں دیا نا کہ تہاڈا بیٹا عبداللہ دنیا کو ٹر گیا، کہ کملی والے دے دادا جان روندے اپنے گھر آئے، اولادا والے اگے 3 مہینے شادی ہوئے، پتر تجارت کرنے واسطے ملک شام گیا تھے، مڑ کے واپس نہیں آیا۔ نبی کریم کے دادا جان باروں گھر آئے تھے، اپنے بیٹی حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا تے رو کے کہنے لگے بیٹی آمینہ
بیٹا رویا نہ کر. سجدہ آمنہ نے بابا جی کا چہرہ دیکھا, رو کے کہنے لگی بابا جی کیا ہوا؟ رو کے فرمانے لگے بیٹی آمنہ جس عبداللہ کے انتظار میں صبح شام رات بیٹھی رہتی ہے وہ عبداللہ تو سب کو چھوڑ کے چلا گیا. اس نے جو واپس نہیں آنا وہ مدینہ کے جبال میں بھسار فرما رہے ہیں, ان کی قبر مدینہ کے جبال پڑ گئی. نبی کریم کی امی جان فرماتی ہیں کہ میرے دل کی دنیا ہی اجڑ گئی. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تر گئے دلدار دلا دے وطنوں چک مہارا اے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا. سجدہ آمنہ دن بھی انتظار کر دیا نے, رات بھی انتظار کر دیا نے, رو رو کے کہتے ہیں عبداللہ یا میں تے اج رج کے تینوں ویکھی نہیں کوئی کنے مہینے کا وعدہ کر کے ساری زندگی واسطے چھوڑے دے کے ٹر گیا میں. نبی کریم دی امی جان دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے. ایک دن حضرت عبدالمطلب نے آمنہ نوں روندیاں ویکھ لیا. ادھی رات ویلے کملی والے دے دادا جان روندے روندے کعبے چ آ گئے, آ کے کعبے دے پردے پھڑ لے, رو کے عرض کیتی کعبے والے میرے دساں پتراں جو سارے نال سونا عبداللہ ٹر گیا, میں تے وڈیرا ہو گیا وا ربا میں تے صبر کر جاواں گا مگر میری بیٹی تے میری بہو آمنہ جوان ہے. آمنہ دنے بھی روندی ہے رات بھی روندی ہے, میرے کولوں آمنہ روندی ویکھی نہیں جاندی. کوئی عرض کر رہا کعبے والے میری آمنہ نوں ایک پتر دے دے, اودیاں بھی اکھیاں نوں ٹھنڈ پے جائے, میرے بھی دل نوں سکون آ جائے. ادھی رات ویلے بابا جی نے ہونے گرے گردن نال دعا کیتی. اچانک کعبے وچوں آواز آئی عبدالمطلب رونا ذرا ویلا آ لین دے, وقت آ لین دے, اساں آمنہ نوں انج دا پتر دینا ہے, تو تے 2 دناں دا سکون منگنا ہے, او دوواں جہاناں دا سکون ہوے گا. آپ دعا کرتے ہیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جیے دستگیر. کعبے سے آواز آئی یعنی کہ قدرت کا ارادہ بنا کہ آپ روتے اور 2 دنوں کا سکون مانگنے آئے. دعا کی نا کہ میری بیٹی کو ایک بیٹا دے دے, میری بہو کو, تاکہ اس کی گود بھر جائے اور اس کے دل کو اطمینان اور سکون مل جائے. قدرت کا ارادہ بنا کہ ہم ایسا بیٹا دینے والے ہیں کہ 2 دلوں کا نہیں بلکہ سارے تمام جہانوں کے لیے سکون بن کے آئے گا. نبی کریم کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ادھر نبی کریم کے دادا جان میرے لیے کعبے میں روز رو رو کے دعائیں کرتے ہیں. فرماتے ہیں روتے روتے عبداللہ کی یادوں میں رجب کے مہینے کی جمعے کی رات آئی نا, تو فرماتے ہیں کہ ایک دن آدھی رات میں عبداللہ کرتے کرتے نا میری آنکھ لگ گئی. فرماتی ہیں میں سو گئی اور ایک سونا جا بابا میرے خواب وچ آیا, سونا جا بابا نبی کریم دی ماں دی خواب وچ آیا. سیدہ آمنہ فرماتے ہیں سونا جا بابا آ کے کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر, آمنہ بیٹی نہ رویا کر. آمنہ کہنے لگے بابا دیکھ لیا میرا عبداللہ چھڑ گیا, بے بابا میرا عبداللہ مینوں چھڑ کے ٹر گیا, بابا میں روانا تے کی کراں. بابا کہنے لگا آمنہ بیٹی رونا, میں تینوں مبارک دینا آواں. سجدہ آمنہ نے بابے والے ویکھیا تے رو کے کہنے لگے بابا جدا عبداللہ بھی چھڑ جائے, جدے سر تے سائیں ٹر جائے, اسے آمنہ نوں کعبے مبارکہ دینے آ گیا تے بابا کہنے لگا بیٹی رونا, میں تے مبارک دینا آواں کہ محمد دی ماں بنن والی. بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ کملی والے کی امی بننے والی. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ رات کو عبداللہ کی یادوں میں دکھ کے ساتھ مجھے نیند نہ آئی.
بابا پتہ نہیں کس لہجے میں مبارکباد لے کے گیا. جب میں صبح اٹھی تو ہر طرف میرے لیے تمام کائنات کے منظر بدلے بدلے میں جدھر بھی نظر ڈالتی ہوں تمام منظر بدلے بدلے نظر آتے ہیں. آمینہ فرماتے ہیں کہ رات کو سوئی تھی دکھوں کے پہاڑ تھے, آج اٹھی ہوں تو سکھی سکھ ہے. آمینہ فرماتی ہیں کہ آج میں اپنے گھر کے شہر میں جب چلتی ہوں نا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں کے نیچے نہ پتھر آیا. میں نے پاؤں رکھا, پتھر پگھل گیا. میں پاؤں رکھتی ہوں اور آج مجھے پتھر پنجابی جا کے اندر چبھ نہیں محسوس نہیں ہو رہی. سجدہ یا میں نہ فرمت رہے میں حیران میں پیار رکھ لیا میرا پتھر چبھ نہیں کوئی نہیں. آج ان پتھروں کی ہو گیا جڑا بھی پتھر سجدہ یا میں نہ پیر دے نیچے آندا ہے. آج سارے پتھر پگھل کے منہ بڑی جا رہے, کوئی پتھر چبھدا ہی کوئی نہیں. سجدہ یا میں نہ سوچ نہیں آنے پتھروں ہونے کی ہو گیا نے, آج پتھر میں چبھدا ہی کوئی نہیں. ایک نکا جہا پتھر بولیا, بول کے کہنے لگا آمینہ ساڈے پگھلن تے حیران نہ آئیو, اج تے اسی بھی پگھلنے آ محمد آلین دے بڑے 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 پگھل جانا ہے. ہم پگھل رہی ہیں نا, پتھروں کے منہ میں زبان تو نہیں نہ ہوتی. اگر وہ پگھل رہے ہیں تو وہ جو جن کی زبانیں تھیں کلمہ تو انہوں نے پڑھا نا. اور بلکہ ابو جہل ایک دن نہ پتھر لے کے آیا مٹھی میں, کہنے لگا کہ میں مان جاؤں گا جسے کہ میری مٹھی چکی ہے. ابھی یہ سوچنے کی بات ہے, اہل علم حضرات تقریباً سارے سمجھ جائیں گے جو بھی بیٹھے. ابو جہل کا یہ عقیدہ ہے تھا کہ یہ نبی دس دے گا, اسی لیے تو پتھر اس طرح مٹھی میں لے کر تو کہنے لگا کہ اگر اے محمد بن عبداللہ میں مان جاؤں گا کہ تم نبی ہیں, یعنی کہ میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں, مگر ایک کام کرنا پڑے گا. حضور نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ میری مٹھی میں. اب یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ نہیں پتا, دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. یار ابو جہل کا عقیدہ کیسا ہے؟ اگر تو یہ ہوا نا نبی تو بتا دے گا. بس لمبی بات نہیں کروں گا. ابو جہل کہنے لگا کہ بتاؤ نا میری مٹھی میں کیا ہے. نبی کریم مسکرا کے فرمان لگے کہ میں دساں یہ تو کوئی ایڈا کمال نہیں. کمال پھر نہ ہوگا جو تیری مٹھی چ وہ دسے کہ میں کہوں. ابو جہل حیران ہو گیا, اس کو تو پتا تھا نا پتھر ہے. اسے خیال آیا یہ تو پتھر ہے, یہ کیا بتائیں گے کہ یہ کون ہے. حضور فرمایا تو بتانا, یہ بتائیں کہ میں کون ہوں. کہنے لگا چلو ایسے تو ایسے صحیح. میرے نبی نے اشارہ کیا, ابو جہل کی ناپاک مٹھی میں سے وہ پتھر بھی بول کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ بھی کلمہ پڑھ گئے. ابو جہل نے ایسے کیا, پتھر بول رہے ہیں. پتھروں نے اسے کہا تو ہوگا نا دانی ماں ہے تو ایسے بھی پتھر آ, تم پتہ نہیں کینے دا پتھر ہے. ایسے بھی پتھر آ, بغیر زبان کو کرنا پڑی جا رہے ہیں, تو پتہ نہیں کینے دا پتھر ہے. بس وہ پتھر کہنے لگے کہ آمینہ ابھی تو ہم پگھل رہے ہیں نا, ذرا آپ کا بیٹا کمری والا آ جائے پھر بڑے بڑے مٹے کے سردار بھی پگھل جائیں گے. بس وقت گزرتا گیا. نبی کریم کی امی جان فرماتی ہیں یہ والی رات آ گئی, یہ جو گزری ہے نا 12 ربیع الاول شریف کی رات آ گئی. تو فرماتی ہیں کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا. یعنی کہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ نہ رات تھی نہ دن تھا. اچھا آپ مجھے اتنا بتائیں کہ آپ تھکے تو نہیں ہے نا؟
مجھے یہ میرے ایک بھائی بتا رہے تھے آپ کی انتظامیہ کے، پہلے تو میں دعا دوں گا کہ وہ بھی مدینے پہنچ جائیں. وہ کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب ہر محفل میں اس طرح ہوتا ہے کہ لنگر بعد میں کھلایا جاتا ہے. تو وہ کہہ کہ ہم نے لنگر کھلا دیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر لنگر کھلا دیا گیا ہے تو میں تو پھر تقریریں اپنے بندوں کے ساتھ ہی کروں گا نا، یعنی کہ یہ جو انتظامیہ کیا. جب وہاں سے گاڑی اتری نا تو مجھے واقعی یقین ہو گیا کہ عاشق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ وہ بھی لنگر کھانے آئے ہیں جو لنگر میں دینے آیا ہوں نا، یہ بیان کی صورت میں یہ بھی لنگر لینے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لنگر کے صدقے شفا عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، نبی کریم کی امی جان فرماتی ہیں کہ دن جو آ رہا تھا نا وہ پیر کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ اسے اونچا بولنا پینا کیڑا دن سی؟ وہ جو کسی پیر کا غلام ہے نا، یعنی کہ جو مرید ہے کسی کا، وہ اونچا بولے گا کون سا دن آ رہا تھا؟ ہاتھ دونوں بلند کر کے بتائے کون سا؟ آواز ذرا ایک گونج جائے اس طرح بولو، کون سا دن ہے؟ پیر دے دل جہانا دا پیر آ گیا، پیر دے دل جہانا دا پیر آ گیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب نبی کریم کی امی جان فرماتے ہیں کہ پیر کا دن آ رہا ہے. بھائی وہ تو اللہ قدرتوں والا ہے، وہ تو قادر ہے، اگر اس کا ارادہ بنتا ہے تو اپنے محبوب کو رات کی تاریکیوں میں بھیج سکتا تھا. اس کا ارادہ بنتا تو دن کے اجالوں میں بھی کملی والے کو بھیج سکتا تھا، مگر اس کی قدرت کا ارادہ بنا کہ اے میرے محبوب آپ کو اس وقت نہ بھیجوں کہ رات بھی ہو اور دن بھی ہو. ارادہ یہ بنا کہ رات بھی ہو اور دن بھی ہو، رات بھی عظمت والی بن جائے اور دن بھی عظمت والا بن جائے. رات تیرے دیوانے، تیرے عاشق، تیرے غلام تیرے میلاد کی محفلیں سجا کے بیٹھے رہے ہیں، اور جو اگلا 12 ربیع الاول شریف کا دن ہو تیرے غلام جلوس لے کے اپنے گاؤں میں برکت کے لیے چلتے پھرتے نظر آئے. یہ اس کی قدرت کا ارادہ بن گیا کہ نہ رات تھی نہ دن تھا، یا رات بھی تھی اور دن بھی تھا. اگر میں لمبی بات بھی کروں گا، نبی کریم کی امی جان فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے بیٹے کی نا ولادت کا وقت ہو گیا، پیدائش کا وقت ہو گیا، تکلیف کے آثار نظر آئے. محسوس ہوا کہ میرے بیٹا دنیا میں آنے والا ہے. نبی کریم کی امی جان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں اس طرح نظر دلائی، گھر میں میرے علاوہ ہے بھی کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کملی والے کے دادا جان اپنے سارے بیٹوں کو گھر والوں کو لے کے بیت اللہ شریف کی ایک دیوار مرمت فرما رہے تھے. کعبہ تے قول ہی ہے نا، جس نے زیارت کی ہے اللہ کرے جو نہیں جا سکا اسی محفل کے صدقے اسی سال چلا جائے. جس نے زیارت کی ہے اس کو پتہ ہے کہ صفا مروہ والے دروازے سے جب باہر نکلے نا تو سامنے وہ گھر ہے جس گھر میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا. نبی کریم کی امی جان فرماتی ہیں کہ میں گھر میں اکیلی ہوں، مجھے محسوس بھی ہو گیا کہ میرے بیٹے کا اب پیدائش ولادت کا وقت بھی ہے، مگر گھر میں ہے بھی کوئی نہیں. سجدہ آمنہ نے رو کے آسمان بن ویکھیا تے رو کے عرض کی نیلی چھت والے آؤ، دنیا دی کوئی عام عورت بھی ہوے بچے دی ولادت ویلے کوئی نہ کوئی خدمت لئی آئی جاندا ہے. رو کے عرض کی ربا میں کوئی عام ماں نہیں، تیرے نبی دی ماں، میں تے کملی والے دی ماں، مگر اج میری خدمت واسطے کوئی نہیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں رو لگی، اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی، چار اونچے لمبے قد دی عورتاں اندر آئیاں، ایک عورت جڑی سارے تو وڈیری میرے کول آ کے کہنے لگی آمنہ بیٹی رو نہ، میں آدم دی بیوی اما حوا آئی ہاں، میں اللہ دے نبی آدم دی بیوی حوا آئی ہوں. دوسری کہنے لگی میں ابراہیم نبی دی بیوی سارا آئی ہوں. تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ آ گئی ہوں. چوتھی کہنے لگی بیٹی رو نہ، میں عیسیٰ دی ماں مریم آئی ہوں. آمنہ کہنے لگی اما جی کدھر آئی دے تے عورتاں کہنے لگی آمنہ اجے اپنے مقدرہ تے ناز کرنیاں محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں.
नसीबों पे आज हम अपने मुकद्दरों पे नाज कर रही हैं कि आपके बेटे के लिए हम दाइए बन के आए हैं। दाई समझते हैं ना, वो दाई लेमा बेचे। फिर नबी करीम की अपनी जान फरमाती हैं कि वो चारों औरतें मेरे इर्द गिर्द बैठी हुई, चारे औरतें बैठ गए तो फरमाते हैं कमरे वाले की अम्मी जान के खाराजा मैंने नूर को जन्म दिया, मैंने नूर को जन्म दिया। आप भी बोलिएगा नबी करीम की अम्मी जान फरमा रही है कि मैंने नूर को जन्म दिया। चलो यार मैं तो मुसाफिर हूँ, एक निकम्मा सा उलमा का नौकर और खादम हूँ, मेरी कोई नाम माने उसका कुछ भी नहीं जाता। उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमाए आज ऐसे भी कह ले चले यार इनकी भी कोई नाम माने ना तो उसका कुछ नहीं जाता, मगर मेंबर पे बैठ के मेंबर वाले की कसम उठा के कहूंगा जो कमली वाले की अम्मी जान की नाम माने उसका कुछ भी नहीं रहता, उसका बचता ही कुछ नहीं। कमली वाले की अम्मी जान कह रही है कि मैंने नूर को जन्म दिया, मेरे अंदर से नूर निकला, खाराजा मिन्नी नूर। सज्जिदा आमिना फरमाती हैं कि फिर मुझसे नूर निकला और मेरा बेटा कमली वाला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर खुदा बन के मेरी गोद में आ गया। कमली वाले दुनिया पे आ गए। अब मुझे आपके साथ की और भी ज्यादा जरूरत है। हर पासे तो हाई पे गई नूर अजली चमकिया गायब अंधेरा हो गया क्योंकि कमली वाला आ गया। हर था सवेरा हो गया कमली वाला जुमला दोबारा सुनिएगा पंजाबी। मैं ये कह रहा हूँ कि कमली वाला आ गया हर थां यानी कि हर जगह सवेरा हो गया। सवेरा समझते हैं ना, कमली वाला आ गया हर थां सवेरा, ऊंचा बोले हर थां सवेरा। चले इस तरह नहीं इस तरह पढ़ लेंगे। मैं पढ़ूंगा कि दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया, आ गया सोना सवेरा हो गया। ये बुजुर्ग भी काफी तशरीफ फरमाया, उलमा में बैठे हैं, मैं इनको तकलीफ नहीं दूंगा भाई ये धीमे धीमे पढ़ लें। माशाल्लाह नौजवान बड़ी तादाद में आए हैं और ये जो नौजवान सारे वो व्हाट्सएप फेसबुक और शैतान की वो चुगलियां छोड़ के आ गए हैं ना मिलाद में, यकीन कीजिएगा इन नौजवानों ने शैतान का मान ही तोड़ के रख दिया। शैतान ने तो बड़ी कोशिशें की ना कि ये जो मिलाद का दिन आ रहा है हम नौजवानों को किसी दूसरी तरफ लगाएं, मगर ये सारे नौजवान वजू करके नबी करीम के इस बदन में तशरीफ फरमाया। आज शैतान के पता नहीं की बीतती होगी, पता नहीं शैतान किस जुकर में बैठ के रो रहा होगा। अब नौजवानों जब तक मैं हाथ बुलंद रखूं तुसी हाथ थले नहीं करने, नीचे नहीं करने भाई, हिला हिला के ना मिल के पढ़ लो। आ गया सोना सवेरा हो गया, ऊंचा ऊंचा सारे पढ़ लो। आ गया सोना सवेरा हो गया, आ गया सोना सवेरा। अगर किसी ज्यादा नहीं पढ़ना आता बस इतना ही पढ़ ले, सवेरा सवेरा लहरा लहरा के पढ़ो। आ गया सोना सवेरा हो गया। इतनी ऊंची आवाज निकालो कि मदीने तक आवाज चली जाए। कमली वाले यहाँ भी सुनते हैं वहाँ भी सुनते हैं, जरा ऊंचा आवाज में पढ़ दे। आ गया सोना सवेरा हो गया, आ गया। ये इंतजामिया के नौजवान बोले मुझे बड़ी खुशी हो गई। आ गया सोना सवेरा हो गया। कमली वाले दी अम्मी जान
ادھر میرا پتر کملی والا میری گود چ آ گیا فرماندیاں نے میں حیران میرے پتر دا اینا کوئی نور چمکیا کہ میں تے مکے چ بیٹھی ہاں مگر مینوں ملک شام دے محلات نظر آ رہے او دی اے وجہ سی کہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا 2-4-5 منٹ کے لیے اپنے ہاتھ نبی پہ قربان کر دیں لہرا لہرا کے پڑھنے یقین کیجئے گا بڑے پیارے لگ رہے ہیں آ گیا سونا سویرا ہو گیا اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا ذرا زور لگا کے پڑھنے کچھ نہیں ہوتا آ گیا سونا سویرا ہو گیا یہ جڑے نوجوان صبح فجر تو بعد اس میلاد وچ اکٹھے ہو کے بیٹھے نے یہ جنہوں نے اپنے بازار سجا لے نے باہر لنگر دیاں بڑیاں جگہ پیاں نے کچھ لنگر کھا رہے نے کچھ میلاد منا رہے نے یہ جھنڈیاں تے اتنے بڑے ٹینٹ کے تمبو لگا کے یہ خوبصورت سپیکر لگا کے بیٹھے ہیں یہ پیغام دینا آ گیا سونا سویرا شاباش آ گیا سونا سویرا ہو گیا کملی والے اپنی امی جان دی گود چ آ گئے میرے نبی دی پھپھو حضرت صفیہ فرماندیاں نے ادھر میرا بھتیجا کملی والے اپنی ماں دی گود چ آ گیا سبب نال میں بھی آ گئی فرماندیاں نے میں ویکھیا کمرے دے اندر ایک دیوا بھی پیا بندا ہے مگر دیوے دی لو نظر ہی کوئی نہیں آ رہی جدھر بھی ویکھنی آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا کملی والے اپنی ماں جان دی گود سے آ گئے حضرت جبریل امین نے بھی جھنڈے تیار کر لے جبریل نے بھی سونے سونے 5 جھنڈے تیار کر لے ایک جھنڈا مشرق وچ لگایا ایک مغرب وچ لگایا ایک شمال ایک جنوب وچ لگایا ایک جھنڈا پھڑ کے جبریل کھڑے نے عرض کر دے یا اللہ یہ 5واں جھنڈا کتھے لگاواں میرا اپنا تے گھر کوئی نہیں یا اللہ جے میرا بھی گھر ہوندا میں بھی اپنے گھر تے جھنڈا لگاندا یا اللہ کی کراں جبریل دا گھر کوئی نہیں اللہ نے فرمایا جبریل کی ہویا تیرا گھر کوئی نہیں آجا میرے گھر تے لا دے جبریل نے کعبے دی چھت تے جھنڈا لگایا کہ فرشتے کہنے لگے کعبے جھنڈے لگائی جا رہے ہیں کہ جبریل فرشتیاں نو کہنے لگا آ گیا سونا سویرا ہو گیا میں قربان جاواں آ گیا سونا سویرا کملی والے اپنی ماں دی گود چ آ گئے مشرق دے جانور مغرب والے نو مبارک دین ٹر پے ادھر دے پرندے ادھر والے نو مبارک دین ادھر دے پرندے ادھر والے نو کہندے نے مبارک ہوے پرندے کہندے نے جی خیر مبارک ہوے اج کاں مبارک لے کے آ رہے تے پرندے بھی جھوم جھوم کے کہندے نے آ گیا سونا سویرا آ گیا پھر پڑھ لو آ گیا ایک بار اور کوشش کریے آ گیا آج رات گھر جا کے اپنے بستر تے لیٹے آ جائے
نہیں تو ہو رکھی دائیں کملی والے دی محبت چپڑا آ گیا سونا سویرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا آخری بات علی سنا کے اجازت چاہیے ایک دن حضرت اما عائشہ صدیقہ فرما دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ میں حضرت حفصہ کو سوئی اداری لے کے کپڑے پیسی ماں میں کپڑے پیسی ماں اچانک میرے کمرے دا دیوا بجھ گیا میں دیوا بند نہیں اٹھی میرے ہاتھ میں تو سوئی گر کے گمے ہو گئی ان کمرے دے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے میں سوئی لبنیاں سوئی لبنی کوئی نہیں کسی نے پوچھا اما جی سوئی کیویں لبی ہنس کے کہنے لگی پھر آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا آپ لوگ اونچا پڑھیں گے لاہور تک مجھے بڑی تسلی رہے گی کہ میرے ساتھ میرے یاروں نے اونچا اونچا پڑھا آ گیا سونا سویرا ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں آ گیا آ گیا سونا سویرا پھر بولے گا آ گیا سونا سویرا کائنات میں جو ظلمت دے اندھیرے ہٹ گئے نور دا چانن ہو گیا کسی کے بیٹا ہو تو وہ آپ کی رواج ہوگا تو لڈو وڈو بانٹتے ہیں اللہ نے آمینہ کو بیٹا دیا تو پوری کائنات کو بیٹے عطا فرمائے کیوں آ گیا سونا سویرا ہو گیا گرامی قدر حضرات نبی کریم اپنی اما جان کی گود میں آ گئے وہ قبیلہ بنو سعد کی ایک مائی دائی حلیمہ بھی چل پڑی دائی حلیمہ کا ذکر نہ کریں تو علماء فرماتے ہیں کہ میلاد بھی مکمل نہ سمجھیے گا حضرت اما دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چل پڑی وہ کس طرح ان کو خواب آیا کس طرح وہ چلی کس طرح انہوں نے تیاری فرمائی اس کے لیے تو علیحدہ تقریروں کی ضرورت ہے نا بس اما حلیمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چند سہیلیوں کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف چل پڑی کیونکہ غریب لوگ تھے جس طرح آپ کے کلچر ہے رواج ہے میں کل شاہ صاحب کی طرف تھا انہوں نے اپنے کلچر کے مطابق بڑی میزبانی فرمائی انہوں نے کہا یہ ہمارا کلچر ہے مکہ المکرمہ میں بھی کوئی رواج اس طرح کا ہوگا کہ قریشی اپنے بیٹے اپنے اولاد اپنے مکہ المکرمہ میں نہیں پالتے تھے جو امیر لوگ تھے وہ قبیلہ بنو سعد کی عورتوں کو دائیوں کو بلا کے اپنے بچے دے دیتے تھے 3-4 سال کی عمر تک بچے وہاں پہ پل کے آتے تھے اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں سہیلیوں کے ساتھ مکے کی طرف آ رہی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر کا بچہ مجھے بھی مل جائے تو میں اس کے ساتھ پیار کروں اس کو پالو چلو میرا کوئی راشن پانی کوئی لنگر منگر کا اہتمام ہو جائے اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری جو اونٹنی تھی جو میری سواری تھی اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی علاقے میں قحط بھی آ گیا میرے خامد بھی سخت بیمار ہو گئے اور میں بھی اتنی کمزور بھوک کی وجہ سے ہو گئی کہ اللہ نے مجھے بھی بیٹا عطا فرمایا مگر میں اپنے بیٹے کو بھی دودھ نہیں پلا سکتی اتنی کمزور مگر چل پڑی اونٹنے کی ٹانگ ٹوٹی تھی اس وجہ سے سہیلیاں آگے نکل گئی پھر انتظار کر کے حلیمہ کو ساتھ ملاتی ہیں پھر چلتی ہیں حلیمہ پھر پیچھے رہ جاتی ہے المختصر کے سہیلیاں ساری مکے پہنچ گئی حلیمہ ابھی رستے میں تھی اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری سہیلیاں چونکہ مجھ سے پہلے پہنچ گئی جب میں مکہ المکرمہ میں داخل ہوئی تو آدھی رات کا وقت تھا اور مجھے پتہ لگا کہ میری سہیلیاں تو امیروں کے بچے لے کے ساری واپس چلی گئی ہیں میں لیٹ ہو گئی مجھے دیر ہو گئی آدھی رات کا وقت تو حلیمہ کعبے کے صحن میں بیٹھی رواج اس طرح کا تھا کہ دائیاں آ کرنا تو کعبے کے صحن میں بیٹھ جاتی تھی جس کو دائی کی ضرورت ہوتی وہاں سے دائی لے کے جاتا آج اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں آدھی رات کا وقت ہے میں کعبے کے صحن میں بیٹھی ہوں تو خیال کیا دل میں آ رہا ہے
کعبے کا وہ کنڈا دروازے کا کنڈا سمجھتے نا پکڑ کے تو کہنے لگی یا اللہ مجھے غریب بنایا تھا میرے مقدر بھی غریب ہی بنایا رو کے کہنے لگی کہ یا اللہ میں آپ خود بھی بڑی بیمار ہوں میرے خامد حارث بھی بڑے بیمار ہیں میں کمزور ہوں اپنے بیٹے کو بھی دودھ نہیں پلا سکتی میری اونٹنے کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے تو بڑی دور سے آئی ہے رو کے کہنے لگی ربا میں زیادہ نہیں مانگتی بس مجھے ایک رحمت کا قطرہ عطا فرما دینا رو کے رحمت کا قطرہ مانگا نا اس کی قدرت کا ارادہ بنا کہ حلیمہ تو رحمت کا ایک قطرہ لینے آئی ہے نا ذرا 2 گھڑیاں ٹھہر جا ہم تجھے ساری جہانوں کی رحمت تیری گودی میں ڈال کے بھیجنے والے ہیں تھوڑی دیر گزری نبی کریم کے دادا جان آئے صحن میں تو آ کے نا اونچی آواز میں کہنے لگے کیا کوئی یہاں پہ کوئی دائی ہے سندھ کے رہنے والوں بلوچستان کے رہنے والوں آج عجیب معاملہ ہو گیا کوئی خلاف معمول آدھی رات کو دائی ڈھونڈنے آ گیا اما حلیمہ کے کانوں میں جب آدھی رات کے وقت دائی کی آواز آئی نا کہ کوئی دائی ہے تو غریب تھی جلدی جلدی جا کے نا بابا جی کے سامنے کہنے لگی تھی میں دائی ہوں نبی کریم کے دادا جان فرمانے لگے کہ کہاں سے آئی قبیلہ بنو سعد سے آئی ہیں حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ اچھا آنے والی دائی ذرا مجھے بتانا کہ تیرا نام کیا ہے اما حلیمہ رو کے کہنے لگی جی بابا جی میرا نام حلیمہ ہے جب حلیمہ سنانا نبی کریم کے دادا جان نے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ کھل گئی مسکرا پڑے اما حلیمہ کہنے لگے میں بابا تیرے چہرے دا نور دیکھا میں کعبے دا متولی لگنا ہے جے تیرا لباس دیکھا میں قریشیوں دا سردار لگنا ہے جے تیرا جلال دیکھا میں مکے دا چودھری لگنا ہے میں غریبی دا نام سن کے ہنسیا کیوں ہے حضرت عبد المطلب ہنس کے فرما لگے حلیمہ میں ہنسیا کوئی نہیں بس تیرے مقدرہ دے ناز پہ کرنا آج 3 دن پہلے میں کعبے دا طواف پہ کرنا سا مینوں کعبے چوں آواز آئی عبد المطلب یہ دائیاں بڑیاں آونیاں نے اپنا پوترا کسے نوں نہ دینی پیچھے پیچھے ایک ماڑی جئی حلیمہ آ رہی میرا یار تے اپنا پوترا اس حلیمہ دی گودی وچ رکھ دئی او دی کلی کچیا ایمان بڑا پکا کلی کچیا مگر ایمان بڑا پکا ہی المختصر کے نبی کریم کے دادا جان فرمانے لگے حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آجا نبی کریم کے گھر کے سامنے حلیمہ گئی نا ابھی دروازے پہ کھڑی ہیں اما حلیمہ اندر سے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کی آواز آئی حلیمہ اندر آجا اب اما حلیمہ فرماتے ہیں کہ میں غریب تھی کہ چودھریوں کا گھر سی لیکن حلیمہ ورگی امید بھی کوئی نہیں ہے حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جس وقت ذرا آہستہ آہستہ اندر گئی نا کمرے میں تو میں دیکھ کے حیران ہوں کہ جہاں نور ہی نور ہے یہ جو نوجوان کھڑے ہیں میں یہ جو اپنا پولیس کے ملازم ہیں میں ان کو بھی سلام پیش کروں گا کہ آپ اتنی خوبصورت ڈیوٹی دے رہے ہیں اللہ کریم آپ کے رتبے میں برکت عظیم عطا فرمائے اللہ کریم آپ کو بری نظر سے دشمنی سے بھی محفوظ رکھے یہ ہمارے موسم ہے نا اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جس وقت کمرے میں گئی نا تو میں حیران ہے کہ یہ نور کہاں سے آ گیا تو میں نے غور کیا کہ یہ سارا نور نا ایک دیوار کے ساتھ جھولا ہے انگوڑا یہ اس میں سے نکل رہا ہے اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں حیران ہوں یہ جو جھولا پڑا نا اس کو جھولنے والا کوئی نہیں نظر آ رہا بس وہ خود ہی جبریل آئے جھولا جھولانے گرامی قدر حضرات بات اگر میں نے چھیڑی تو پھر لمبی ہو جائے گی آپ پتہ نہیں کب سے بیٹھے ہیں اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کتھے وے جیدے واسطے بابے میں نے بلایا ہے وہ کتھے لے اما حلیمہ فرماتی ہیں میں نے خبر میں لگئی سونا سے جھولے سے بیچے پنگوڑے سے بیچ جھولا جھول جائے اما حلیمہ ٹوڑیاں نالے جھولے سے قریب جا رہی ہوں نالے کمرے کا نور بیاں
جس کے گھر کا یہ حال ہے اس کے چہرے کا کیا عالم ہوگا. گرامی قدر حضرات، اماں حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس طرح کر کے نا کملی والے کو اٹھایا. بڑی لمبی بات ہے تو بس آخری بات، نبی کریم کی امی جان کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. اس طرح اٹھایا نبی کریم کو، پتہ نہیں کس طرح اٹھایا ہوگا. تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حلیمہ میرا بیٹا پالنے کے کتنے پیسے لوگی؟ کیونکہ رواج تھا نا، میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کو پالتے تھے. سیدہ آمینہ کہنے لگے حلیمہ دس میرا پتر پالن دے کنے کو پیسے لگیں گی. اماں حلیمہ نے سنیا اکھیاں جو اتھرواں دی لڑی لگ گئی، رو کے کہنے لگے علی آمینہ مینوں تیرا مال نہیں چاہیدا، تیرا لال چاہیدا ہے. اماں حلیمہ نے کملی والے نو اٹھا کے سینے دے نال لگایا. میرا وجدان کہندی ہے ہن گیا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا بھائی چن چڑھیا آمینہ دے. آخری بات اجازت مانگنے آ گیا چن چڑھیا آمینہ دے. یہ جو 5 منٹ پہلے آپ نے ہاتھ میں ہرایا نا ایسے، یہ میں نے بات شروع کی ہے، میں وہ منظر دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں. اسی طرح ذرا 2-4 منٹ کے لیے چاند چڑھے آیا آمینہ دے لال دا، اے چاند چڑھے آمینہ دے لال دا، اے چاند چڑھے آمینہ دے گونج پا دیا چاند چڑھے آمینہ دے. بس چاند چڑھے آمینہ دے. یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں رات سے یہ گواہ ہے کہ چاند چڑھے آمینہ دے. آخری محفل کا پیغام جو میں ہر محفل میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں، اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کے بھیجا. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آئیں اب میں نے آپ کے دل کے وہ تالے اسی لیے کھولے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کے چہروں پہ میں مسکراہٹ بھی لانے کی کوشش کرتا رہا ہوں. میں نہ بھی کروں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب آپ بولیں گے نا کملی والے کا نام بولیں گے بندے خود بخود خوش ہو جائیں گے. جب آپ حضور کا نام لیں گے تو پھر لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے نا، کیونکہ جس کا کھائیے اسی کا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی آپ سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. کوشش کریں علماء تشریف فرمائیں، سیرت کی 1-2 کتابیں اپنے گھروں میں رکھ لیں. اگر نہیں تو جمعے کے موقع پہ آپ گزارش کیا کریں کہ کملی والے کی سیرت کے ہمیں پہلے سنایا کریں. علماء کو آپ ہیں کہ ہمیں بتائے کہ کملی والے کیسے تھے، ان کا باقی لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، اپنے گھر میں کیسا ماحول تھا. علماء سے پوچھا کرے نبی کریم کی سیرت کیسی تھی. اور خالی پوچھ کے اور نعرے مار کے نہیں جانا، گھر جا کے عمل بھی کرنا ہے. اپنی زندگیوں کے اوپر کوشش کیجئے گا کہ کملی والے کی زندگی کا رنگ چڑھے. ایک اہم اعلان میں یہ کروں گا، یہ جو واٹس ایپ کا دور ہے، یہ فیس بک اور یہ انٹرنیٹ، میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں میں یہ اکثر مسلمانوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے. یہ وائرس سے سمجھو، یہ داڑھی مبارک ہے. کیا یہ خالی داڑھی نہیں ہے یار، یہ بڑی مبارک چیز ہے. کوشش کریں اگر آپ ایسے کوئی بیٹھے تو ناراض نہ ہو. بھئی یہ پیغام میں نہ دوں تو کون دے گا؟ میرا حق بنتا ہے نا ممبر رسول پہ بیٹھا. جو چیز مبارک ہو اس کی بے ادبی کرنی چاہیے. کوئی بھی چیز ہے جو عظمت والی ہے، جو نبی کریم کی سنت ہے، اگر آپ جا کے پارلر پہ یا ڈریس والی دکان پہ جا کے کہیں یار انہوں اس طرح کر کے اس طرح 3-4 ڈیزائن بنا دے، دنیا آپ کو دیکھ کے یقین کیجئے گا اچھا نہیں سمجھے گا. آپ نے 500,000 لگا لیا، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا ضمیر کہے گا کہ تو بڑا برا لگ رہا ہے، لیکن شیطان آپ کو تسلی دے کے کہے گا نہیں یار یہ دینا میں نے تو بڑا سونا دینا. سنت کی بے ادبی کرنے والا بندہ کبھی معاشرے میں عزت نہیں کما سکتا.
کوئی بھی سنت ہو اس کی بے ادبی کرنے والا انسان یہاں پہ بھی ذلیل ہے اور قبر و حشر میں بھی ہو سکتا ہے وہ ذلیل ہو۔ سب سے پہلا پیغام ہے کہ داڑھی سارے رکھیں۔ یار میلاد کی برکتیں تو پھر ہی نظر آئیں گی نا کہ میں اگلے سال آؤں تو مجھے بھائی رحمت اللہ کہ حافظ جی تقریر ساری بڑی سونی کیونکہ نبی کا ذکر سی نا، مجھے تحفہ دے کہ حافظ صاحب مجھے آخری 5 منٹ آپ نے داڑھی پہ لگائی ہیں نا تو یہ اعلان کریں کہ یار فلانا بندہ بھی ہے فلانا بھی ہے، 5-10 بندے کھڑے کر کے مجھے بتائیں کہ حافظ جی جب پچھلے سال آپ نے داڑھی کا درس دیا تھا اس سال انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پھر میری بھی کامیابی ہے، اپنی داڑھی کا ڈیزائن رکھ کے اس کی بے ادبی نہ کریں۔ اب رکھنی بھی ضرور ہے، یہاں پہ اگر ہم یہ کہیں کہ یار اس سے بہتر ہے کہ نہ رکھو، نہیں، داڑھی رکھنی بھی ضرور ہے، اس کا ادب کرنا بھی۔ اب کوشش یہ کریں کہ کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی آپ کا دوست اگر کوئی بیٹھا ہے یا گھر میں ہے، آپ کے نقشہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے نا اس طرح کی داڑھی کس نے رکھی ہے۔ کوشش کریں کہ آج یہ جو آپ نے لاکھوں روپے لگائے ہیں جلوس پہ، اللہ تعالیٰ 1-1 روپیہ بلکہ 1-1 پیسہ قبول فرمائے۔ کوشش کریں کہ یہ ہزاروں کے اجتماع میں اگر کوئی اللہ نہ کرے داڑھی کا بے حرمتی کرنے والا انسان بیٹھا ہے، آپ اس کو پردے میں لے جا رہے سمجھائیں کہ یار یہ سنت ہے اور سنت کملی والے کی ہے، اس کی تُونے بے ادبی نہیں کرنی، اس کا ڈیزائن نہیں بنانا انگریزوں کی طرح۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو سب کو سمجھانا ہے کہ یار کوئی بھی سنت ہے اس کا ادب کرے، داڑھی کے ڈیزائن نہ بنائیں۔ جو داڑھی نبی کریم نے ارشاد فرمائی اس طرح کی رکھیں، یقین کیجئے کہ بڑی برکتیں ہیں۔ داڑھی آج سے آپ کوشش کریں، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں جن کی بالکل بھی نہیں ہے آج ہی کوشش کریں کہ میں داڑھی رکھوں گا، یقین کیجئے گا زندگی میں برکتیں آج سے شروع نہ ہوئیں۔ میرا نمبر لے لیں، مجھے آپ کہیے گا کہ آپ صاحب آپ کے کہنے پر رکھ تو لیے مگر فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ 500,000 لگا کے ہم کہتے ہیں فیشل کر دو، وہ مساج کر دو، سارا کچھ کر دو، کیوں کہ میں جب باہر نکلوں گا نا، میں شادی حال میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے یار بڑا سونا سے لگا دے، وہ اسے ڈبل اس طرح کر کے سارا کچھ کر کے تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ دیکھنے والے کہیں سونا لگ رہا ہے، مگر 1000 روپے لگا کے ہو سکتا ہے آپ تجھے پسند نہ کرے، کملی والے کی سنت سینے پہ سجا، نبی کریم کی سنت طریقے کے ساتھ اپنے سینے پہ سجا، وہ تجھے دنیا دیکھے نہ دیکھے محمد کا خدا ضرور دیکھے گا۔ اپنی زندگیوں میں کملی والے کی زندگی کا رنگ چڑھانے کی کوشش کریں۔ دوسرا اعلان نماز کے حوالے سے، وارث شاہ نماز کا فرض بڑا، وارث شاہ نماز کا یعنی کہ بہت بڑا فرض ہے، تو یار کوشش نہیں، کوشش تو ہوتی ہے کہ بس کوشش کر لی، گل بنی نہ بنی بعد ہی گل نہیں، ارادہ کریں، تہیہ کریں، بلکہ اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کریں کہ میں نے آج سے نمازیں شروع کرنی ہیں۔ ہم نعرے لگاتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ لبیک، پھر بولے گا لبیک یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ ہم تیرے غلام ہیں اور ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، خالی محفل میں حاضر نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ جہاں جہاں بھی تیرے خدا اور مصطفیٰ کا حکم ہے ہم وہیں پہ حاضر ہیں۔ تو اگر 5 وقت آپ کی یہ بڑی خوبصورت مسجد ہے، یہ جامع مسجد میں نماز پڑھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ تقریباً 100 سالہ پرانی مسجد ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بر میں امام کی حرارت والوں نے، اتنی خوبصورت مسجد ہو اور مسجد میں نمازی نہ ہو، اور مسجد میں نمازی نہ ہو اور اجتماع میں ہزاروں نمازی ہو، میں معذرت چاہوں گا میرے ساتھ کو ناراض نہ ہو۔ وارث شاہ نماز کا فرض ہے، آپ خود نماز پڑھیں گے، آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ کے کہیں گے نا بیٹا جا نماز پڑھ کے آ، وہ چلا جائے گا مگر مسجد نہیں، وہ پورے محلے سے گھوم کے واپس آ جائے گا۔ جب آپ خود اپنے بیٹے کے سامنے وضو کریں گے نا تو اس کو کہیں گے بیٹا چل نا وضو کر، تو چل نماز پڑھنا کٹھے چلیے، یہ تمہارے بیٹے کا خدا ہے، وہی تمہارا خدا ہے۔
جو تم کہو گے وہ اراد نہیں کرے گی، جو تم کرو گے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہی کرے گی۔ اپنے بچوں کے سامنے نماز پڑھیں، اپنے علماء سے ان باتوں پہ بیانات رکھا کریں، اور جمعے کے جب ٹائم ہوتا ہے تو تقریر کے سے 5 منٹ پہلے جایا کریں۔ آپ کے علاقے کے عالم دین کوئی بیٹھے ہیں جو بھی، میں نے اکثر دیکھا کہ خطبہ جمعہ جب پڑھتے ہیں آدھا گھنٹہ تقریر کر لیتے ہیں، سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ سب سے علاقے میں سب سے عزت والا شخص امام مسجد ہے، وہ مسجد میں آ گیا بس اس نے بیان شروع کر دیا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم اتنے چودھری نہیں ہیں کہ ہمارا امام مسجد آ جائے مسجد میں اور ہم صرف جماعت کے وقت ہی آئے۔ امام مسجد میں مقصد لے کے آیا ہے، وہ آپ کو باتیں سنانا ہے، دیواروں کو نہیں سنانے آیا، وہ کسی کو نہیں سنانا ہے، وہ تو اس مقصد کے لیے آ کے بیٹھے ہیں کہ میرے نمازی ہیں، کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی بات چیت ہو تو ان کی زندگی سنورے۔ یہ 2 پیغام میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ فون کر کے میں پوچھتا رہوں گا کہ میری بات پہ کسی نے عمل بھی کیا کہ نہیں کیا۔ اگر تو مجھے پیغام ملا نا کہ کر لیا ہے، مجھے بڑی آسانی سے بڑی خوبصورت نیند بھی آئے گی، اور میں سمجھوں گا کہ میرا 1000 کلومیٹر آنا اور 1000 کلومیٹر یہ 2000 کلومیٹر آنے جانے کا اللہ نے مجھے بڑا خوبصورت صلہ عطا فرمایا ہے۔ اب یہ جیسے یہ عصر کی نماز کا آپ کے علاقے کا کوئی اپنا ٹائم ہے کیونکہ پنجاب سے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، جیسے ہی عصر کی نماز اذان ہو مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ میں ابھی 1-2 گھنٹے ادھر ہی ہوں بھائی، میں کچھ رزلٹ بھی دیکھ کے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، پروردگار علماء اہل سنت تشریف فرمائے، یہ تحریک اہل سنت کے جتنے بھی نوجوان انتہائی میزبانی فرمائی انہوں نے، پروردگار آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ بڑے مسئلے مصطفیٰ سلام شمع بز میں ہدایت سلام شمع بز میں ہدایت دل افروز ساعت پیلا سلام مصطفیٰ جان رہنا تیلا سلام مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہارا مجھ سے خدمت السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تشریف رکھیں بسم اللہ۔ اچھا جی، پہلا مسئلہ میرے بھائی نے پوچھا تھا، چلے سارے کو بتا دیتا ہوں۔ انشورنس کا معاملہ انہوں نے پرچی دی ہے، جائے گا کہ یہ ہوتا ہے ایگریمنٹ۔ تو میں نے جو درس دیا نا، میرے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے، بس اللہ کے لیے جب نمازیں پڑھیں گے نا، رب کی رضا کے لیے سارے دینی کام کریں گے، کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ انشورنس والے معاملات علماء کے اس پہ بے تحاشا اختلاف آتے ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ یہ آپ کروائیں، کیوں؟ تقوی رکھ مومنہ والا، کیونکہ آپ تقوی اچھا رکھیں گے آپ کو انشورنس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری انشورنس اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا ایمان، ہمارا تقوی اللہ کے ساتھ ہے۔ جس رب نے ہمیں 20 30 50 سال تک رزق دیا نا، اگر ہمارے 5 بچے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا ہے، ہم مر جائیں گے ان کو پالنے والا بھی اللہ پہ ایمان رکھیں۔ یہ دنیا داری کے معاملات میں چھوڑیں، کسی پہ تقوی رکھنا نہیں چاہیے، بس رب تعالیٰ کی ذات پہ تقوی رکھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، آپ کو ان چیزوں کی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان۔ اے میرے مالک و مولا، صدقہ ان راتوں کا جو نبی کریم نے مصلی پہ گزاری، صدقہ ان دوپہروں کا جو کملی والے نے غار ہرا میں بھی گزاری، غار ثور میں بھی گزاری، اے پاک پروردگار ہماری یہ میلاد والی دوپہر قبول فرما کے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے مالک و مولا، جتنے نوجوانوں نے تحریک کے ساتھ تعاون فرمایا، جتنے نوجوان چاہ کے آئے، جتنے بزرگ تشریف فرمان ہیں، جو مسلمان جو نبی کریم کا دیوانہ حضور کے عشق میں میلاد مصطفیٰ میں شامل ہوا، اے میرے مالک و مولا سب کو ہر قدم کے بدلے، ہر سانس کے بدلے نیکیوں کے ذخیرے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جتنے لوگ، جتنے مسلمان دعائیں لے کے اپنے دل میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے کہہ دیا ہے وہ بھی قبول فرما، جو ابھی تک دور ہیں، جو نہیں کہہ سکے، ہم نے بھی یا اللہ تیری بارگاہ میں ہی کہنا ہے، یا اللہ ان کے دل کی مرادیں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جن کی اولاد ہے اس کو نبی کریم کا فرما بردار بنا، چہرے پہ داڑھی سجانے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اس میلاد کے صدقے، نبی کریم کی آمد کے صدقے، اے میرے مالک و مولا، نبی کریم کے جشن آمد مصطفیٰ کے صدقے ہم سب پہ رحم، کرم اور فضل فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو لوگ بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ اس کو شفائی کلی عطا فرما، خصوصاً بالخصوص پوری دنیا کے مسلمانوں کو کرونا جیسی وبا کو محفوظ فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ڈینگی کا رواج، ڈینگی کا مرض پھر آ گیا، خصوصاً لاہور میں، پنجاب میں، تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی بیماری مرض سے محفوظ فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جتنے علماء اہل سنت تشریف فرمان ہیں، سب کی عزتوں میں اضافہ فرما، سب کے نطق میں اضافہ فرما، برکت عطا فرما۔ جتنے بزرگ تشریف فرما ہے، اے میرے مالک و مولا، ان کی اولاد کو ان سے پیار اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو بے اولاد ہے، اے میرے مالک و مولا، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا فرما۔ جن کی بیٹیاں ہیں بیٹے بھی عطا فرما، جن کے بیٹے ہیں بیٹی جیسی رحمت بھی عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جن کی بیٹیاں جوان ہو گئی مگر غربت کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے، اے میرے مالک و مولا، ان کے پردے رکھ، ان کی غیبی امداد فرما، ان بچوں کے نیک نصیب فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جتنے مہمان دور دراز سے چل کے آئے سب کو اجر عظیم ہر سانس کے بدلے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تحریک اہل سنت کے جتنے بھی بانی، صدر، جتنے بھی کارکنان ہیں، اگلے سال اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے نبی کریم کا جشن منانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس طرح کے موقعوں میں خوشی سے شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان لمحوں کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ بھائی علی شہباز صاحب میرے ساتھ لاہور سے تشریف لے کے آئے، پیچھے ان کی چھوٹی سی معصوم بچی کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے صبح سے۔ اے میرے مالک و مولا، سجدہ سکینہ کا واسطہ اس بچی کو شفائے کلی عطا فرما، ہماری اس پریشانی کو ختم فرما۔ خیر و عافیت سے یا اللہ تو اتنے دور لے کے آیا، نبی کا میلاد لوگوں کو سنایا، لوگوں کی محبتیں سمیٹ کے خیر و عافیت سے واپس جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اہل سنت جتنے بھی سنی یہ ہمارے دوست دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں، اے میرے مالک و مولا، کوئی بھی خالی نہ جائے، بس سب کی جوریاں بڑھ دے۔ اے میرے مالک و مولا، سجدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی جولی کا واسطہ سب کی جوریوں کو بھر دے، اس جشن آمد مصطفیٰ کا واسطہ سب کی خالی مرادوں کو پورا فرما۔ جتنے نیک دعائیں، نیک حاجتیں ہم لے کے بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، اے میرے مالک و مولا، تمام قبول و منظور فرما۔ جو لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں دعائیں قبول و منظور فرما۔ یا رب ذوالجلال، سنت مصطفیٰ ہر سنت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ بے نمازیاں نماز 5 گانا پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے علماء سے خصوصی تعاون اور خصوصی پیار محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غلامی مصطفیٰ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اس محفل میلاد مصطفیٰ، اس عالی شان جلسے جلوس کے صدقے تمام آنے والوں کو اسی سال مدینہ طیبہ کی دید نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، عمرہ شریف کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے گنبد خضرا کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ عشق مصطفیٰ لے کے آئے ہیں، اے میرے مالک و مولا، سب کی نیک دعائیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارا ہر لمحہ قبول فرما، ہمارا ہر منٹ، ہر سیکنڈ قبول و منظور فرما۔ جتنے ماشاءاللہ ایس پی صاحب اور ان کی پوری ٹیم تشریف لے کے آئی، اے میرے مالک مولا، بڑی خوبصورت انہوں نے ڈیوٹی یہاں پہ تیرے محبوب کے جشن میں انہوں نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ ان کی ترقیوں میں اضافہ فرما، ان کی عزتوں میں اضافہ فرما، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے مال و جان کی یا مولا حفاظت فرما۔ اے میرے مالک مولا، جتنے بھی لوگ دعا کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں، تمام کی دعائیں قبول و منظور فرما، تمام کے بچوں کو نیک بنا اور تمام کے بچوں کو حافظ قرآن اور نبی کریم کی نعتیں پڑھنے
ماننے والا بنا یا رب الجلال تمام دعائیں بس قبول و منظور فرما لے تمام حاجتیں قبول و منظور فرما لے تمام دعائیں قبول و منظور فرما یا اللہ پھر دعا کرنی ہے آج کسی کو خالی نہ موڑنا مولا نبی کریم کی آمد کا صدقہ تمام جتنے بھی حاجت روائیں حاجتیں قبول و منظور فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و اصحابہ حمید صاحب پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ایسے جو حمید صاحب بیمار ہیں یا اللہ پاک بیمار کربلا کا صدقہ ان کو شفائے کلی عطا فرما بیمار کربلا کا صدقہ ان کو جلدی جلدی صحت یابی عطا فرما جس طرح یہ لوگ یہ گورنمنٹ کے تمام ملازمین ہماری حفاظت کرتے ہیں اے میرے مالک مولا ان کی غیبی حفاظت فرما آمین ترقی بھی عطا فرما اے میرے مالک مولا ان محسنوں کو ان ہمارے محافظوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اسی طرح قوم کی خدمت اور قوم کی رہنمائی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اے میرے مالک مولا جتنے بزرگ تشریف فرمائے ہیں ہم تو گناہ گار بندے ہیں ان بزرگوں کی دعائیں قبول و منظور فرما لے وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین تمام دوستوں کے میلاد محفل مبارک ہوجے ویرانا جے لنگر کہوا تو یہ وہیں سکتے